السلام علیکم بچوں، آج ہم 10th کلاس کے 10ویں لیکچر کے ساتھ فاطمہ بنت عبداللہ نظم کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ نظم اس کے شاعر کا نام علامہ اقبال جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ 1938 میں وفات ہوئی ان کی، 1877 میں پیدا ہوئے، 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ان کا تعارف کروانے کی بجائے میں زیادہ تر اپنے لیکچر کی طرف زیادہ آپ کو توجہ ملحوظ رکھوں۔ ان کی یہ نظم فاطمہ بنت عبداللہ ایک عرب لڑکی کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ یہ نظم انہوں نے 1912 میں لکھی، جب ستمبر 1911 میں انگریزوں کے اشارے پر اٹلی نے طرابلس موجودہ لیبیا اس پر حملہ کر دیا۔ ترکی طرابلس والوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنا پاورفل نہ تھا کہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے ترکی کے اور طرابلس کے سیاسی اور دینی رہنماؤں نے اس جنگ کو جہاد قرار دے دیا، اور جہاد کا نام سنتے ساتھ ہی کئی مسلمان اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے بے سر و سامانی کی حالت کے باوجود شوق شہادت نے ان کو مجبور کیا اور وہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے نکل پڑے۔ تو آئیے اس نظم کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا شعر اس کا: فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ آبروئے ملت یعنی امت کی عزت توقیر، مرحوم جس پر رحم کیا گیا ہو، مشت خاک مشت مٹھی، خاک مٹی، مشت خاک مٹھی بھر مٹی، معصوم گناہوں سے پاک۔ یہ نوعمر لڑکی جس کی عمر اس وقت 14 سال تھی، نام فاطمہ، جنگ کے دوران زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھی۔ شوق شہادت نے اس کو اس جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کیا، جس کے لیے فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ تو پوری امت کے لیے رحمت کا باعث ہے، یعنی جس طرح سے تم نے کوشش کی، جس طرح سے تم نے اس جنگ میں حصہ لیا، جس طرح سے تم نے زخمی ہونے والوں کی مدد کی، اس حوالے سے تو اس امت کے لیے باعث فخر تو ہے ہی، لیکن دوسری ایک اہم بات جو تمہارے حوالے سے ہے کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کی ہم نام بھی ہے، جس وجہ سے تم اس امت کے لیے باعث توقیر ٹھہرتی ہو کہ تیرے لیے یہ نسبت کمال کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے امت کے لیے رحمت کا باعث قرار دیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں علامہ اقبال کہتے ہیں: ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، کہ تو جس مٹی سے بنائی گئی ہے، جس مٹی سے تجھے تخلیق کیا گیا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مٹی سے تخلیق فرماتا ہے کہ ان میں کسی قسم کی برائی نہیں رہتی۔ دوسرا شعر: یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت، خوش نصیبی، خوش بختی، حور صحرائی، صحرائی علاقے کی حور، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ غازیان، غازی کی جمع، غازی اس بندے کو کہا جاتا ہے جو جنگ سے فتح پا کر واپس لوٹ آئے۔ سکائی، سکا کہتے ہیں پانی بھر کے لانے والے کو یا پانی پلانے والے کو۔ قسمت، مقدر۔ علامہ اقبال اس شعر میں فاطمہ بنت عبداللہ یعنی امت مسلمہ کی اس عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو صحرائی علاقے کی حور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں یہ خوش نصیبی لکھ دی تھی کہ تو جنگ کے میدان میں جائے، زخمیوں کو پانی پلائے اور ان کی خدمت کرے۔
جنگ ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کو سنتے ہی خوف طاری ہو جاتا ہے، انسان کو اپنی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں اور وہ خود کو بچانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ لیکن اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو اتنی چھوٹی عمر میں بھی اتنی بہادر تھی کہ تو نے اس خوف کو محسوس نہیں کیا اور شوق شہادت کے خاطر تو نے اس جنگ میں حصہ لیا اور زخمیوں کو پانی پلاتی رہی۔ تم نے میدان کارزار میں سپاہیوں کو پانی پلانے کا جو فریضہ انجام دیا، میدان جنگ کے تھکے ماندے زخمی سپاہیوں کی پیاس بجھائی اور ایک بہت بھاری بھرکم مشکیزہ جب کمر پہ اٹھا کے تو آگے میدان جنگ میں گئی، تو اسی کوشش میں تم نے شہادت پائی، اور یہ چیز تمہارے لیے ایک بہت خوش بختی کی علامت ہے۔ بلکہ تمہاری خوش بختی جو ہے یہ امت مسلمہ کی خوش بختی ہے کہ جس میں ایک ایسی عظیم بیٹی پیدا ہوئی کہ جس نے پوری امت کا نام روشن کر دیا۔ یہ تھی بچوں ہمارے آج کے 2 اشعار کی تشریح۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔